تھا، آپ کو گرفتار ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، جب آپ کے نظریے کے لیے پھر آپ کو جان دینی پڑتی ہے۔ دیکھا جائے دنیا میں انقلاب دو طرح آتے ہیں، ایک آتا ہے ریولوشن سے، ایک آتا ہے ایوولوشن سے۔ ریولوشن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ جدید چین کے بانی جو تھا موئزی دنگ، وہ انقلاب لے کے آیا تھا، اس نے 4 کروڑ انسان جو ہے وہ قربان۔ تو مین قیادت جو علی امین گنڈا پور صاحب، وہ جاتے کہیں اور ہیں اور برآمد کہیں اور سے ہوتا، جب تک آپ کس چیز کے لیے جان دینے کے لیے راضی نہ ہو جائیں۔ آپ کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہو کے آنا چاہیے تھا کہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں، پھر اس چیز کو نافذ کریں، اس انقلاب کو جو ہے وہ بھی دو لگا رہی ہے۔ وہ زرک سیاستدان موجود ہیں، نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے باقی لوگوں کا۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ حسنین اور آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی فیس بک پہ کافی وائرل ہوئی ہے کہ جس میں پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، جن کو انقلابی بتایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مین قیادت جو علی امین گنڈا پور صاحب، وہ جاتے کہیں اور ہیں اور برآمد کہیں اور سے ہوتی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک موومنٹ کے لیے نکلتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ارادہ جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھا جائے دنیا میں انقلاب دو طرح آتے ہیں، ایک آتا ہے ریولوشن سے، ایک آتا ہے ایوولوشن سے۔ ریولوشن یہ ہے کہ آپ فورسفلی ایک نظام نافذ کرتے ہیں، چینج لاتے ہیں ود ویپن، یا فورسفلی آپ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں تو جدید چین کے بانی جو تھا موئزی دنگ، وہ انقلاب لے کے آیا تھا، اس نے 4 کروڑ انسان جو ہیں وہ قربان کیے تھے۔ اگر ہم ایوولوشن دیکھیں تو ایوولوشن کے ہمیں جو سب سے بیسٹ مثال ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ریاست مدینہ جب وجود میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، ایک جگہ پہ چھوٹی سی مزاحمت ہوئی ہے اور مکہ فتح ہو گیا ہے۔ لیکن اس ایوولوشن کے پیچھے کیا تھا کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ بدلے، لوگ جو ہیں اس چیز کے لیے ان کو کنونس کیا گیا، ان کو چینج کی طرف گامزن کیا گیا، لوگوں نے آٹومیٹکلی ہتھیار ڈال دیے، تیاری کی گئی باقاعدہ بھرپور۔ جب وہ ٹائم آیا اس ٹائم پہ نکلے اور بغیر کسی نقصان کے انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ اب ادھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس نظریہ نہیں ہے، اگر ہے بھی کسی کے پاس نظریہ تو اس کے کوئی جو کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے مقابلہ ہے، چینج اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کس چیز کے لیے جان دینے کے لیے راضی نہ ہو جائیں۔ مطلب آپ کا یہ نظریہ، جب آپ کے نظریے کے لیے پھر آپ کو جان دینی پڑتی ہے۔ اب لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، ان کو یہ ہے کہ ہم نے چینج لانا ہے، تھوڑی سی جب مشکلات آتی ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں یہ فیصلہ نہیں کر رہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ مطلب چینج کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی ذات سے امپلیمنٹ کریں، ایک چیز کا آپ تہیہ کر لیں، آپ ارادہ کریں اس چیز کا کہ میں نے اس کے لیے جان دے دینی ہے۔ جب آپ کا یہ ارادہ بن جائے گا، آپ کے اندر ایک بلیف بن جائے گا، اس کے بعد آپ کو کوئی جو فورس ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتی چینج لانے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ لوگ نکلتے ہیں، تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ ان کی انر سیلف تیاری نہیں ہے۔ انقلاب سب سے پہلے انسان اپنی ذات پہ وابستہ کرتا ہے، سٹیٹس لانے سے انقلاب نہیں آتے۔ جس دن لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم نے چینج لانا ہے، ان کو سب سے پہلے اپنی ذات چینج کرنی پڑے گی، ان کے پاس ایک واضح نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم کس لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہمیں جان لینی پڑے، جان دینی پڑے تو ہم دونوں کر لیں گے، اس کے بعد وہ چینج کے لیے نکلیں گے، کچھ سوچا جا سکے گا۔ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی دو لگا رہی ہے۔ چینج پولیٹیکل پارٹی سے اس طرح نہیں آتے، چینج کے لیے آپ کو باقاعدہ ایک موومنٹ چلانی پڑتی ہے، موومنٹ پہ پھر آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، مین قیادت جو ہے وہ ڈر کے بھاگ رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرفتاری کا ڈر تھا۔ اب جب آپ نکل رہے ہیں تو آپ کے پاس پیچھے بے شمار جو ہے وہ زرک سیاستدان موجود ہیں، اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ قیادت کر سکتا تھا۔ آپ کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، آپ کو ذہنی طور پہ تیار ہو کے آنا چاہیے تھا کہ میں گرفتار ہو سکتا ہوں۔ لوگوں کو اس سچویشن میں چھوڑ کے بھاگنا مطلب ایسی ہے کہ آپ سپہ سالار کے پیچھے چلتے ہیں جنگ کے لیے، اور وہ میدان جنگ میں جا کے کہ مجھے تو خطرہ تھا میری جان نہ چلی جائے، میں اس لیے بھاگ آیا ہوں واپس سارے لشکر کو چھوڑ کے۔ تو اس طرح جب ایسے حالات آتے ہیں پھر وہاں پہ چینج نہیں آتے، لوگ بھی سٹیٹس لگا دیتے ہیں۔ قیادت کو یہ ہے کہ ہم اپنی سیٹیں جو ہیں وہ کھری کر لیں، اور وہ نام ایک جو سیاسی نعرہ ہے، سیاسی پارٹی ہے، اس کو ایک انقلاب کا نام دیا ہوا ہے اپنے ذاتی مفادات کو۔ جب تک آپ نے دل سے ارادہ نہیں کرنا، مین لیڈرشپ نے اور لوگوں نے اس چیز کا تہیہ نہیں کرنا کہ ہم نے پہلے سب سے پہلے چینج خود پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، اس وقت تک چینج نہیں آ سکتا۔ چینج لانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی ذات پہ اس چیز کو نافذ کریں، اس انقلاب کو۔ جب آپ کی ذات پہ نافذ ہوگا، آپ نے ایک چیز کا ارادہ کیا،
اس کے بعد چینج آ جائے گا۔ بنسبت اس کے کہ آپ اپنے جو پولیٹیکل مفادات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے آپ کہیں کہ یہ ہم چینج لا رہے ہیں، پھر آپ کہیں یہ ہمیں ڈر تھا کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں اور آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں میدان میں سبھی کو، جو مطلب میں آپ کے پیچھے کتنے لوگ گھروں سے نکلے ہیں جن کا فیوچر برباد ہو گیا ہے۔ میرے دوست تھے وہ جو 9 مئی میں گئے، 4 مہینوں نے ضلالت کاٹی، ان کو کوئی کونسلر نہیں جانتا۔ اب انہوں نے خرچے کیے، پاس سے 4-5 لاکھ روپیہ لگایا، وہ نکل کے کیریئر تباہ ہو گیا، بندہ ان کو جانتا نہیں ہے، اور جو مفاد لیں گے وہ اوپر والے لے جائیں گے۔ اسی طرح مطلب جو یہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ مطلب جو قربانی دے رہا ہے اس کو پھر آپ آگے آنے دیں۔ جب آپ نے پھر پیسے لے کے ٹکٹس دینے ہیں تو لوگوں کو کیوں فیوچر برباد کر رہے ہیں؟ کل کو آپ نے پیسے لے کے ٹکٹس دینے ہیں ان لوگوں کو آگے لانا جو کرپٹ ہیں، جو آپ کو پیسے دیں گے ٹکٹ کے لیے، پھر آج کے جو نوجوان یوتھ ہے وہ آپ کے پیچھے کیوں پرچے جو اس سب پروسیس سے گزرے جیلیں کاٹے، جبکہ ان کا کوئی اس میں کلیدی کردار ہی نہیں ہوگا۔ جب آپ ایک پارٹی اقتدار میں آ جائے گی ان کو پوچھے گی کوئی نہیں۔ تو چینج کے لیے تھوڑا سا سوچ کے چلیں کہ ہم نے چلنا کس سائڈ پہ چلنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسا نظام لانا ہے جو واقعی کرپشن سے پاک ہو تو سب سے پہلے کرپشن کا خود بائیکاٹ کریں۔ جس پارٹی کے لیے آپ چاہ رہے ہیں آپ پہلے دیکھیں کہ اس میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی کے لیے جان دینی ہے تو اب دیکھیں کہ اس میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں گے کس چیز کے لیے جان دیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ سیف ہوگا، آیا ڈیموکریسی کے لیے یا پریزیڈینشل سسٹم کے لیے، خلافت کے لیے، کس چیز کے لیے۔ اس چیز کا فیصلہ کر کے پھر آپ نکلیں، وہ چینج جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگا، تبھی چینج پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ باقی کھوکھلے نعرے ہیں، لوگ جا کے بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، اس چیز کو تحریک کو بہت جو ٹف ٹائم ملتا ہے اور نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے جو مرال ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے باقی لوگوں کا۔ جزاک اللہ۔